امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں, کہتا ہے واکر خرید لو. پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی, صفائی کیوں نہیں کراندے؟ تو اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو, ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی, تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کرنی بالاں کو نہیں کرانی, تو میں کہ تسی اپنے بالاں کو کرا لو, لیاؤ بالاں نال, وہ نہیں کرتے صفائی. اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے پہ کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے, وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے اور میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے, میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے, میرا بچہ نے اسکول جانا ہوتا ہے, سبق سنانے آتا ہے کہ صفائیاں کرنے آتا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے, جن کا ذوق ہوتا تھا, جن کو شوق تھا؟ آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ اس بندے سے پیار ہے جس کو فکر رہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا میں نے مسجد کھول لی. کچھ آئمہ مساجد, کچھ مؤذنین, کچھ جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے بڑے وقت پہ جائیں گے, مسجد کھولیں گے, صفے بچھائیں گے, یہ بڑے خوش بخت لوگ, یہ میرے نبی پاک کے پیارے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے کی محلے کی مسجد سے پیار کریں, وہاں آپ ڈیوٹی کریں. ہمارا نہ جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ نہ کچھ سربراہی بھی لینا چاہتا ہے, بغیر سربراہی کے ڈیوٹی کریں. دیکھیں آپ وہاں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں, کس طرح کر کے آپ اپنا کردار, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہے گی. آپ اللہ کے گھر سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا, آپ کو بڑی ساری برکتیں, بڑی ساری سعادتیں ملیں گی, بڑی ساری نعمتیں آپ کو میسر آئیں گی. ایک دفعہ میں یہاں نا نماز پڑھ کے نا تھوڑا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں, تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا کئی دفعہ باہر گلی میں. تو 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے. تو میں نے ان کو, میں جانتا نہیں تھا, 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے. میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں, پھر جدھر سے آپ آتے ہیں, یہاں تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے ہیں. کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے, اور میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں, زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا, تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں, تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لی ہیں میں جاتا ہوں, تو اپنے حصے کی نا میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کتنا اچھا ذوق ہے, کتنی اچھی طبیعت ہے. کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہوا, آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں, پٹی لگوائیں, تبھی کام چلے گا؟ ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی ہو, لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا, مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا. تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں, اس کا قرب اختیار کریں, اس کے قریب جائیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آپ حضرت بلال جھاڑو دیتے, آنے والے لوگوں کا خیال کرتے. مجھے کہہ لینے دیں, اس کو سیاسی نعرہ نہ سمجھے, مجھے کہنے دیں, اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی, اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے, اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے, اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر. ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی. جب تک یہ مسجد کے اندر تھی وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے, قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے, بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا. امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی, وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے, اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی, جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے, امام صاحب نا بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے, پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے, پھر وہ 15 فون کرتے ہیں, فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا. بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے, بڑا, لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا. سارے نمازی غلطی کر لیں, بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں, ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا. لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ کو 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے, کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ. ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے, نماز پڑھتے, جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے, نماز ادا کرتے.
حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی ہے، مسجد اس سے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا، مسجد اس کے لیے روتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے، اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتلاؤ۔ جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی، مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر دو رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے، جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں، بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں جب تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں، اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا، ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں،
बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो चाहता है उसके दिल को सुकून मिले तो वो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करे। और खुद अपने आप से कहा करते थे, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। मस्जिद की सफाई कर। लेकिन ये भी गरीबों के हिस्से में आया कि वो मस्जिद के साथ अपनी दिलचस्पियों को बरकरार रखेंगे और दूर से चल चल के मस्जिद के करीब आएंगे। तबीयत ही नहीं, दिल ही नहीं। वो बंदा जिसने 50,000 रुपया दिया वो झाड़ू को हाथ लगाए, तौबा 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 तौबा, वो कोई काम कर ले, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो आके कहेगा, जाती दफा कह जाएगा कि वो जरा फलानी जगह को भी साफ करा दे, वहां बड़ा बुरा हाल था। तो भाई ये तो अल्लाह का घर है। तो जिस तरह अल्लाह सब का रब है, इसी तरह मस्जिद भी सब की सांझी है कि नहीं। तो वो थोड़ी सी नेकी आप कर लें, वो झाड़ू पड़ा है, काम करें अपने इलाके की मस्जिद की खूबसूरती में, तज़ीन व आराइश में, और कोशिश करें थोड़ा चल के वक्त पे मस्जिद में जाएं, ज़ौक़ बनाएं। एक कबीला था, मस्जिद नबवी शरीफ से थोड़ा दूर रहते थे वो लोग। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद के दाएं बाएं ना कुछ मकानात खाली हुए, तो मालिकों ने ये कहा कि हम ये मकानात बेचेंगे। उनको दूर से आना पड़ता था, तो उन्होंने इरादा किया कि ये करीब के जो मकानात है ये हम खरीद लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सलीम कबीले के वो लोग ये मकान खरीद रहे हैं ताकि हमें मस्जिद का कुर्ब नसीब हो जाए। दूर से चल के आना पड़ता है, वो करीब आ जाएंगे तो ज़रा मस्जिद में हाज़िरी हमारी आसान हो जाएगी। हुजूर ने उन्हें बुला लिया, फरमाया तुम मकान खरीदो तुम्हारी मर्जी, न खरीदो तुम्हारी मर्जी, पर एक बात सुन लो, तुम जितने कदम चल के आते हो ना, रब के फरिश्ते तुम्हारे कदम लिख लेते हैं, तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं, तुम्हारे कदम 2 दफा हुजूर ने फरमाया, हदीस में मौजूद है, 2 दफा तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। वो लोग बड़े मुश्ताक थे अल्लाह के बारगाह से, अजर के आंखें गोल, हुजूर फरिश्ते हमारे कदम लिखते हैं, रब को दिखाते हैं कि इतने कदम चल, हाँ हाँ तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। कहा या रसूलल्लाह हमने नहीं करीब आना, हम दूर ही ठीक है, हम चाहते हैं हमारे ज्यादा कदम लिखे जाएं, ज्यादा कदम, हम दूर से चल के आया करेंगे। शेर याद आ गया है किसी दरवेश का, उसने कहा था कि गो सुना था आस्ताने यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना जरूर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मस्जिदें बनाई, मस्जिदों के साथ दिलचस्पी का रवैया रखा, मस्जिद के साथ उनकी वाबस्तगी बड़ी मजबूत रही। मैं ना मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था, तो बहुत ज़्यादा शोहरत भी कई दफ़ा बहुत सारे मसाइल को भी जन्म देती है। तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां आपको खुद अदब के साथ जाना चाहिए, वहां ज़्यादा झमगटे, लोगों का आना जाना, हाथ चुमवाना वैसे ही थोड़ा अदब के ख़िलाफ़ लगता है। तो कोशिश होती है कि ज़रा वहाँ कोशिश की जाए कि ज़रा चुपके से कोई काम हो जाए, लेकिन प्यार करने वाले तो फिर मिल ही जाते हैं ना हर जगह। मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई करने वाले लोग मेरे पास आके बैठ के कहने लगे आपसे फ़ोटो खिंचा लें। तो मुझे एक शेर याद आ गया किसी दरवेश का, उसने कहा था तैबा के सारे खादिम पहचानते हैं मुझको, मुझको तो खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। मैंने कहा जी खिंचवा लें। उनमें एक शख्स बोला, कहने लगा पीर साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा करें। कहने लगा मेरा ना तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, बल्दिया का मुलाजिम हूँ, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, तो मेरा इरादा था छोड़ जाऊँ। रोज़ प्रोग्राम करता था कि पाकिस्तान जाके को काम कर लूँगा। फिर मैंने आपकी एक तकरीर सुनी, मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगे आपने बताया है कि बुखारी में हदीस है, एक बीबी मस्जिद की सफाई करती थी, बीमार हो गई तो हुजूर तीमारदारी करने जाते थे, और जब उसका रात को इंतकाल हुआ सहाबा ने हुजूर को तकलीफ देना बेहतर न समझा, दफन कर दिया। तो नबी करीम ने सवेरे फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। हुजूर नबी पाक खुद रसूल करीम सारी उम्मत गुंबद खजरा पे और नबी पाक उस कब्र पे चले गए जो मस्जिद में झाड़ू देती थी, उसकी कब्र पे खड़े हो गए और फरमाया सफ़े बनाओ भाई मैं दोबारा जनाजा पढ़ूंगा। हुजूर ने जनाजा दोबारा पढ़ा। वारिस ने जनाजा ना पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ाना जायज़ है, हुजूर तो वारिस है ना सारी उम्मत के। दोबारा जनाजा पढ़ा। कहने लगे वो मैंने आपकी ज़ुबान से कहीं वो रवायत सुन ली थी, तो 3 बजे हुए थे रात के पाकिस्तान में, सारे सो रहे थे, पर मैंने घर फ़ोन किया। मैंने कभी तनख्वाह जिन्नी जी इन्ने ची गुजारा करना जी, मैं तो बड़े काम लगा सरकार की बारगाह में, यहाँ मस्जिद की सफाई करता हूँ, मेरी तो बड़ी शान बनेगी अगर रसूल करीम उस बीबी की कब्र पे तशरीफ़ ला के मेहरबानी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है मेरे ऊपर भी रहम फरमाएंगे। तो तनख्वाह थोड़ी सही
پر نصیب تو بڑا اونچا ہے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں، پر میں نے اسے کہا میں کہ تھوڑا اونچی بول اور ذرا گنبد شریف کی طرف منہ کر کر کے بات کر، تاکہ گواہی ہو جائے نا، گواہی ہو جائے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی او یارو، بڑا خوش بخت نہیں وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کا یہ موقع نصیب ہو، وہ تھوڑا ذوق بنائے، وہ مسجد میں جائے، مسجد کے ساتھ پیار کرے، مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو، مسجد میں وہ چراغ جلائے، مسجد میں وہ جھاڑو دے، وہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے، وہ دیکھے کون سی چیز ہے مسجد کی جو صحیح ہونے والی ہے اس کا خیال، اور بڑا ہی خوش